نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانت له او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب کرام تھوڑی دیر توجہ فرمائیں۔ ایک آدمی کو اپنی زندگی میں گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک اس وجہ سے کہ اس کی اپنی زبان اور اپنی گفتگو کے ساتھ اس کی ہدایت اور گمراہی جڑی ہوئی ہے۔ اس کی اپنی گفتگو کے ساتھ اس کا نفع نقصان جڑا ہوا ہے، اس کا نیک اور بد ہونا، جھوٹا اور سچا ہونا جڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ بات اگلے دائرے کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بات کے ساتھ اوروں کا بھی نفع نقصان جڑا ہوا ہو۔ وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ قبیلے کا سربراہ ہے، وہ ملک کا سربراہ ہے، وہ کوئی مذہبی پیشوا ہے، کسی پوسٹ پر ہے، تو پھر اس کی بات کے ساتھ اور لوگوں کا نفع نقصان بھی جڑا ہوا ہے۔ غرض آپ آسان کر لیں کہ چاہے دنیا کا معاملہ ہو، یعنی معاملات اور معاشرت ہوں، چاہے مذہبی معاملہ ہو، چاہے اس کا انفرادی مسئلہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہو، زبان کو تول کر استعمال کرنا چاہیے۔ بات کرتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کرنی چاہیے کہ اس کا اپنا اور دوسروں کا نفع نقصان بھی جڑا ہوا ہے، اور دنیاوی اور دینی نفع نقصان بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کامیابی اور ناکامی بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، حتیٰ کہ ہدایت اور گمراہی جیسی چیز بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اسے اپنی زبان کا استعمال بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے۔ اور معاشرے میں یہ مسائل پہلے بھی تھے، لیکن اب یہ دو چند ہو گئے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں، انتظار کر لیں، تسلی کر لیں۔ تحقیق کا یہی مطلب ہے، تسلی کر لیں۔ اگر وہ دنیاوی معاملہ ہے تب بھی میری بات کے ساتھ لوگوں کی خوشی غمی جڑی ہو سکتی ہے، اور اگر بات مذہبی ہے تو پھر اور زیادہ ذمہ داری کی ضرورت ہے کہ میری بات کے ساتھ لوگوں کا عمل کرنا نہ کرنا جڑا ہوا ہے۔ لہذا فی زمانہ اور زیادہ ضرورت ہے کہ بات کرتے ہوئے تحقیق سے بات کریں۔ تحقیق کا یہ مطلب نہیں کہ ساری دنیا چھانے، اپنے دائرے کی حد تک تسلی کر لیں بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اب کوئی بات کرے تو غلط ہو وہ ذمہ دار ہے، لیکن اس کی بات جب میں نقل کروں گا تو میں بھی ذمہ دار ہوں کہ اس نے جھوٹ کہا، تم نے کیوں جھوٹ پھیلایا؟ اس نے غلط کہا، تم نے آگے بغیر تحقیق کے کیوں پہنچایا؟ جب بات مجھ سے ہو کے گزرے گی، جب میرے چینل سے آگے جائے گی،
جب میری زبان سے آگے جائے گی، جب بات مجھ سے آگے نکلے گی، جب بات میرے ہاتھ اور میری زبان سے آگے نکلے گی، اب میں ذمہ دار ہوں کہ وہ تو شیطان تھا، تم نے اس کی بات آگے کیوں نکل کی؟ وہ تو جھوٹا تھا، تم نے آگے کیوں نقل کی؟ تو یہ مسائل پہلے بھی تھے کہ کوئی بات آپ کریں، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق مذہب سے اور دین سے ہو، بغیر تحقیق کے بات نہ کریں، بھلے بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ لوگوں کا دنیاوی اور دینی نفع اس سے جڑا ہوا ہے، لوگوں کی ہدایت اور گمراہی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ بھائی جھوٹا تو جھوٹ بیچ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے جھوٹ بک رہا ہے، جھوٹ بیچا جا رہا ہے، جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں سنی سنائی بات آگے کر دوں۔ جب جھوٹ بک رہا ہو تو اور زیادہ ضرورت ہے تسلی کرنے کی، جب معاشرہ امانت دیانت سے خالی ہو چکا ہو اور زیادہ ضرورت ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی۔ کتنی احتیاط کی ضرورت ہے، مارکیٹ اور بازار میں جس چیز کی نقل زیادہ ہوتی ہے وہاں اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ زیادہ پرسنٹیج نقل کی ہے تو اصل کو تو تلاش کرنا مشکل ہے۔ جہاں معاشرے میں جھوٹ پروان چڑھ گیا ہو، جھوٹ رواج بن گیا ہو، جہاں جھوٹ کاروبار کا اور زندگی کا حصہ بن گیا ہو، جہاں جھوٹ کو لوگوں نے عادت بنا لیا ہو، بلکہ جھوٹ کو لوگوں نے سیاسی اور مذہبی اور تجارتی ہتھیار بنا لیا ہو، ایمان سے بتاؤ وہاں کتنی احتیاط کی ضرورت ہوگی، وہاں کتنی تحقیق کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس معاشرے میں سب سے بڑا پلیٹ فارم میڈیا، اور پہلے کیا گند تھا، وہ کہتے ہیں نا تالاب کیا گندا تھا، کتے نے اس میں پیشاب کر دیا۔ پہلے بھی میڈیا میں گند تھا، اوپر میڈیا میں عام لوگ شامل ہو گئے سوشل میڈیا کی صورت میں، ہر آدمی بھی میڈیا کا حصہ بن گیا ہے۔ وہاں قواعد اور ضوابط نہیں تھے تو ہمارے لیے بھی نہیں، ہم بھی اسی تالاب میں کھڑے۔ پہلے کیا گند تھا، مزید اس میں گند بڑھ گیا ہے کہ ہم بھی اسی سلسلے کا حصہ بن گئے۔ بیٹھے بستر پہ لیٹے ہوئے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے آگے کیا آیا ہے، مجھ کو پسند آیا ہے میں نے آگے کر دیا، مجھے نہیں پتا غلط ہے کہ صحیح ہے۔ اسلامی حوالے سے بڑی بڑی خطرناک باتیں۔ جتنا وہ معاملہ حساس ہوگا اتنا زیادہ ذمہ داری کی ضرورت ہے، اور جتنا وہ معاملہ متعدی ہوگا یعنی زیادہ لوگوں سے اس کا تعلق ہوگا نفع نقصان کے اعتبار سے، اتنا زیادہ اس میں احتیاط کی کیا ہے ضرورت ہے۔ مسلمان معاشرہ اس میں اپریل فول کا کوئی تصور ہے؟ جس نبی کے ہم امتی ہیں جنہیں صادق الامین کہتے ہیں، وہاں جھوٹ کا کوئی تصور ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ ٹرم استعمال ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، جگہ ہی کوئی نہیں۔ پھر جب کسی کے سامنے جھوٹ بولیں وہ مذہبی معاملہ نہ بھی ہو تھوڑی دیر کے لیے، میں کسی کو مذاق میں کہتا ہوں تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، جھوٹ میں، باپ مرے نہ مرے یہ سن کے وہ مر جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں چوک میں پہنچے، وہ گھر جائے پیچھے گھر صاف ہو جائے، چور پڑ جائیں، مال لوٹ لیں، عزت لوٹ لیں، ایک مذاق کتنے میں پڑا؟ اس کو مذاق تو نہیں کہنا چاہیے، مذاق تو میرے نبی نے کیا ہے اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور مسلمان اسے دھڑلے سے بیچ رہا ہے اور کر رہا ہے۔ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ جھوٹ جو بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو شغل کیا ہے، اس میں بھی کسی کی جان جا سکتی ہے، کسی کی عزت جا سکتی ہے اور کسی کا مال جا سکتا ہے۔ پھر وہ معاملہ مذہبی ہو اور زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ سورہ حجرات ہے، اس کی ایک آیت میں نے پڑھی جس کے پس منظر میں ایک واقعہ موجود ہے، آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ بعض دفعہ کتنے حساس معاملے سامنے آتے ہیں۔ معمولی سی غلطی،
معمولی سی غلط فہمی کتنے غلط نتائج دیتی ہے۔ ایک صاحب تھے، بنی مستلق کے سردار تھے، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی، آپ نے انہیں سمجھایا، دین کی دعوت دی، اس نے دین کو قبول کر لیا۔ آپ نے اسے کچھ ہدایات دی کہ اب نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، ٹھیک ہے جی ہم زکوٰۃ دیں گے، اسلام میں آ گئے ہیں، اسلام کا مطالبہ ہے، اب زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اپنے وقت پر۔ یہ کچھ ابتدائی باتیں آپ نے انہیں ہدایات کے طور پر ارشاد فرما دی، وہ چلے گئے۔ زکوٰۃ کی وصولی کا جب ٹائم آیا تو ان سے طے ہوا تھا کہ اس زمانے میں ہمارا نمائندہ آئے گا اور وہ زکوٰۃ وصولی کرے گا، آپ اسے کیا دے دینا؟ زکوٰۃ دے دینا۔ اب عین وعدے کے مطابق یہ قبیلہ انتظار کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کا نمائندہ آئے اور ہم اسے زکوٰۃ دے دیں۔ اور اب تو بدعملی زیادہ ہو گئی ہے، ورنہ حقیقت میں زکوٰۃ بھی معیار ہے، جو زکوٰۃ نہ دے مسلمان نہیں۔ اب تو ہم نے ویسی پہچان ختم کر دی ہے، ورنہ یہ چیزیں تو ایک علامت سمجھی جاتی ہیں۔ زکوٰۃ انکار کرے تو مسلمان نہیں، نماز کا انکار کرے مسلمان نہیں، قبلے کا انکار کرے مسلمان نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا منکرین زکوٰۃ کے خلاف۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی ہیں حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا کہ تم جاؤ، جا کر زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ اب یہ جا رہے ہیں، قبیلے کے لوگوں نے دیکھا نمائندہ آ رہا ہے، یا انہیں کہیں سے خبر ہو گئی کہ آس پاس کے دیہاتوں میں پہنچا ہوا ہے تو ہمارے پاس بھی آئے گا، تو وہ انتظار میں کھڑے ہیں اپنی روایات کے مطابق اسلحہ لے کر، جی اپنے محلے سے باہر نبی علیہ السلام کے نمائندے کے استقبال کے لیے۔ قبائلی علاقوں میں چلے جائیں، آج بھی شادی بھی اسلحے میں اور استقبال بھی اسلحے میں اور محبت بھی اسلحے میں اور دشمنی بھی اسلحے میں، وہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اب اس غریب کو ایک مسئلہ پیش آیا، یہ اب ذہن کے بدلنے کی بات اور وسوسے کی بات سن لیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ وہ قبیلہ ہے، اسلام سے پہلے ہماری اس سے بڑی دشمنی چل رہی ہے، اور یہ آج کھڑے بھی اسلحہ لے کر ہیں، لگتا ہے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہماری طرف ولید کی ڈپٹی لگی ہے، ان سے تو بنتی نہیں، ہو نہ ہو یہ آج مجھے پار کر دیں۔ وہ وہیں سے واپس بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ تو اسلحہ لے کے مارنے کو کھڑے۔ یہ ان کی سوچ غلط ہو گئی، شیطان نے وسوسہ دیا۔ میں اکثر کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ مجھے یہ مثال دینی پڑ رہی ہے، کوئی آدمی گلی میں آتا ہے، کھڑا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، چوک پہ کھڑا ہو جاتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی اندر چلا جاتا ہے، کبھی باہر آ جاتا ہے۔ آپ کا ذہن چلا جائے تو آپ اس کو مشکوک بنا کے ساری حرکات اسی زاویے میں دیکھیں گے، اور آپ کا ذہن چلا جائے تو آپ کہیں گے یار بیچارے کو پتہ نہیں کیا ٹینشن ہے، کیا پریشانی ہے، کبھی ادھر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دونوں زاویے مختلف ہیں یا نہیں ہیں؟ حرکتیں ایک جیسی ہیں۔ آپ سوچیں پریشان ہے تو اس کے بھی پاؤں نہیں لگیں گے، کبھی ادھر رکے گا، کبھی ادھر، کبھی اندر، کبھی باہر۔ اب وہ پریشانی تو اس کے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کو مشکوک نظروں سے دیکھیں تو تب بھی یہی مطلب بنے گا۔ اس کا ذہن چلا گیا نا کہ یہ ہمارے پرانے مخالف ہیں، لگتا ہے یہ میری جان کے در پہ ہیں۔ واپس آئے نبی علیہ السلام کو بتلا، اللہ کے نبی وہ تو مجھے مارنے کو تو لیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو سفیر کو مارے وہ بھی سمجھ لو کہ اب اس کا بھی دشمنی بن گئی ہے، اور اس نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ جہاں واقعہ کربلا اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، اس میں ایک ایلیمنٹ مسلم بن عقیل کے قتل کا بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اب واپسی ممکن نہیں رہی۔ کسی ملک کے سفیر کو آج بھی نکال دیں تو پھر باقی کیا رہتا ہے؟ ہمارے سفیر کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور اسلحہ لے کے مقابل آ گئے، تو اس کا کیا نتیجہ نکالا جائے گا جی؟ حضور علیہ السلام نے ایک دستہ تیار کیا، فرمایا ہم جہاد کریں گے ان سے۔ اس کا مطلب ہے وہ دین سے نکل گئے ہیں نا۔ رعایت تو ان کی تب ہے، ہم حاکم ہیں، ہماری حکومت ہے، ہمارے وہ ماتحت ہیں، یا وہ زکوٰۃ دیں گے یا ٹیکس دیں گے، اور وہ مقابل میں آئیں تو پھر جنگ ہے۔ آپ نے لشکر تیار کیا، اچھا ادھر وہ انتظار کرتے رہ گئے، بندہ غیب۔ ان کے ذہن میں آیا کہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا، وعدے کے خلاف آپ کرتے نہیں ہیں، بندہ پہنچا نہیں ہے، تو کیوں نہ ہو کہ دو چار آدمی مل کے جائیں، کہیں اللہ کے نبی ناراض تو نہیں ہو گئے۔ اب ادھر سے ایک قافلہ اسلحہ لے کے لڑائی اور جہاد کے لیے جا رہا ہے،
ادھر سے ایک قافلہ یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ یار انتظار کرتے رہ گئے، ہوا کیا؟ درمیان میں ٹاکرا ہوا، کدھر جا رہے ہو؟ ہم تو تمہاری طرف جا رہے ہیں۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ ہم تمہاری طرف جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا ہے؟ وہ جی تمہارا بندہ آیا کوئی نہیں۔ اچھا ہمیں تو کہا گیا کہ وہ باہر نکلا۔ ہم نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ولید کا ہم سے کوئی مکالمہ نہیں ہوا، کوئی مقابلہ نہیں ہوا، آمنا سامنا نہیں ہوا، وہ ہم تک پہنچا نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس نے یہ بات کہاں سے ذہن میں بٹھا لی۔ اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں نے تم کو اصلے میں دیکھا تو میں ڈر گیا ہوں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہاری اس غلط فہمی کی بنیاد پر تمہیں پتہ کتنا غلط نتیجہ نکلتا۔ دو گروہ آپس میں ٹکرا جاتے اور دونوں مسلمان ہوتے، مسلمان ہوتے مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو جاتے، کتنا نقصان ہو جاتا معمولی سی بات پر۔ ہم نے کبھی نہیں یہ نہیں سوچا کہ ہماری بات سے کیا نقصان ہوگا۔ ہمارے وہ ہائے ہائے کر کے بات کی اور ہائے ہائے کر کے سوری کر کے ختم کر دی، ہمیں نہیں پتا ہماری اس تھوڑی دیر کی چلاکی میں کس کا کیا نقصان ہوا ہے۔ اپریل پھول لیا پھرتے ہیں، اپریل پھول کو بھول جائیں یار، روزانہ میڈیا دیکھ کے روزانہ اپریل پھول ہے، روزانہ جھوٹ بکتا ہے اور روزانہ جھوٹ گھڑا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں مزاج مختلف ہوتے ہیں تو دوستوں میں ایسا چلتا ہے، تو صحابہ نے ایک صحابی کے ساتھ مذاق کیا، اس کی جوتی اٹھائی چھپا دی۔ جوتی چوری کا تصور بعد کا ہے، وہاں نہیں تھا، جوتی چھپا دی انہوں نے چگل میں۔ خیر وہ بیچارہ ایسی مجذوب طبیعت کا تھا کہ کچھ دیر تو وہ انتظار کرتا رہا، دے دو یار دے دو، کچھ نہ ملا تو اس نے حضور کو شکایت لگائی کہ یہ میری جوتی نہیں دیتے، انہوں نے جوتی چھپا دی ہے میری، تو انہیں کہیں کہ مجھے جوتی دے دیں، ہمیں مذاق ختم کرے۔ حضور نے بلایا بھائی جوتی دو اس کو، بھائی جوتی دے دی، تو بلکہ صحابہ حضور کے پاس آنے سے پہلے اس کو جوتی دے کے آئے اور کہا اللہ کے نبی ہم نے جوتی دے دی ہے۔ حضور نے ایک بات فرمائی جس کو اصول کے درجے میں سمجھیے گا۔ حضور نے فرمایا تم نے جوتی تو دے دی، مگر جتنی دیر تم نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اتنی دیر میں ایک آدمی چیز گم ہو جائے تو ایک تکلیف سے گزرتا ہے، پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، مل بھی جائے تو جو دورانیہ گزرا ہے وہ کیسے گزرا یہ تو اس سے پوچھیں، اس کی تو واپسی کوئی نہیں۔ اس نے جو تکلیف کاٹی ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ ہم نے جو بات کی ہے وہ بات جھوٹ اور سچ نکھرنے تک وہ جو گزرا ہے لمحہ کسی آدمی پر یا کسی گھر پر، کسی فیملی پر یا کسی علاقے یا کسی قوم پر، آپ اس کے نقصان کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تو ایک ایک خبر پر پورا ملک جو ہے وہ سکتے میں رہتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے خبر غلط ہے۔ تو میری بات میرے اعتبار سے بھی نفع نقصان والی ہے، مجھے غور کرنا چاہیے، فضول گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ پھر میری بات کے ساتھ اگر دوسروں کا نفع نقصان لگا ہے پھر اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، چاہے وہ دنیاوی نفع ہو، جانی نفع ہو، چاہے وہ مذہبی نفع ہو، پھر مجھے اور زیادہ احتیاط کی کیا ہے ضرورت ہے۔ اب ایک اور لفظ دے دوں، یہ جو لڑائی ہونے لگی تھی نا یہ مذہبی لڑائی ہو جانی تھی، خاندانی شک میں یہ لڑائی مذہبی شکل میں ڈھلنی تھی کہ اب اس کی لڑائی اس سفیر سے نہیں ہو رہی، ولید سے نہیں ہو رہی، اب ان کا جھگڑا اسلامی سفیر سے ہے۔ گویا ایک قبیلے کی لڑائی اسلامی سلطنت سے اور اسلامی مملکت سے ہو رہی ہے، مذہبی لڑائی۔ کتنا خطرناک مسئلہ تھا، یہ تو اللہ نے مہربانی کر دی، آیتیں اتار دی۔ آئندہ کوئی آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبین، اس کی تحقیق کر لو۔ فاسق اس کے بھی کہتے ہیں جو دین سے نکل جائے، فاسق گناہگار کو بھی کہتے ہیں، اور جھوٹ بھی گناہ میں اس کو بھی فاسق کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی بندہ اگر تمہارے پاس خبر لے آئے، ظاہر ہے وہ جس بات سے تمہیں چوکنا کیا جا رہا ہے وہ تو جھوٹی بات ہے، یہاں تو جو ہوا سو ہوا۔ آئندہ کے لیے کوئی بندہ خبر لائے اس کی تحقیق تو کر لو۔ صحابہ گناہگار ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، اسلامی نظریہ ہے صحابہ سے گناہ ہوئے ہیں، لیکن یہ بات میرے رب نے قرآن میں گئی ہے کہ ان کے مرنے سے پہلے ہم نے ان کو معاف کر دیا، یہ بات ہے۔ کوئی اہل سنت میں کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جو صحابہ کا دفاع بطور معصوم کے کرتا ہو کہ نہیں ان سے غلطی نہیں ہوئی، غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے سب کی غلطیوں کو کیا کیا ہے؟ معاف کیا ہے، سب برابر ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ گناہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، کفر ایمان کا مخالف ہے، ایمان کی ضد ہے۔
کفر ایمان کے اپوزٹ ہے، نیک عمل کے نہیں. نیک عمل بد عمل کے برابر ہے، مقابل میں ہے. کفر ایمان کے مقابل میں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی ایمان لایا اور گناہ سے ہم کہیں کافر ہو گیا. وہ ایمان لایا ہے تو کفر کو چھوڑا ہے تو ایمان لایا ہے. اب جس دن وہ ایمان کو چھوڑے گا اس دن کافر ہوگا. گناہ سے کافر نہیں ہوگا، جتنا بڑا بھی ہو جائے. آپ بڑا چھوٹا کہہ سکتے ہیں، شدید گناہ کہہ سکتے ہیں، گناہ کبیرہ کہہ سکتے ہیں، زیادہ گناہ گار کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے. حجاج کو ظالم کہتے ہو، کافر تو نہیں کہتے. یزید کو آپ جتنا مرضی مجرم بنا دیں، کافر نہیں کہہ سکتے. ضابطہ ہے، اصول ہے. تو ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنی بات غور سے توجہ سے تول کے کرو. تمہاری باتوں کے ساتھ لوگوں کا نفع نقصان، اگر وہ بات مذہبی ہے اب مجھے بتائیں اور کتنی ذمہ داری کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور بڑے ذمہ دار صحابی ہیں. آج کل میں دیکھتا ہوں عجیب و غریب انداز گفتگو ہے، تنقید کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابن مسعود جہاں راضی میں محمد بھی وہاں راضی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے قرآن کی آیت پڑھی. اور آپ کو پتا ہے قرآن پاک کے لہجے مختلف ہیں، مختلف لوگوں زبانوں کے لوگ تھے نا، تو لہجے مختلف رکھے گئے. حبشی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، اجمی بھی ہیں، پڑھنے میں سہولت ہو اس کے لہجے مختلف رکھے گئے، قراتیں مختلف رکھی گئی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی گئی تو انہوں نے روکا. انہوں نے کہا ایسے نہیں ہے. اس نے کہا جی ایسے ہی ہے. تو عبداللہ بن مسعود کے الفاظ یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے جو آیت پڑھی ہے وہ اس طرح نہیں پڑھی جیسے تو پڑھ رہا ہے. اس نے آگے سے کہا میں نے بھی نبی علیہ السلام سے پڑھی. ایک ہی آیت ہے قرآن کی، دونوں گئے نبی علیہ السلام کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ٹھیک پڑھ رہے ہو، اختلاف نہ کرو. پہلی امتیں اسی طرح بے جا اختلاف کی وجہ سے ہی تو تباہ ہوئی ہیں. یہاں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، وہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے، یہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ ہے تو وہ بھی الگ پڑھ رہا ہے، وہ الگ پڑھ رہا ہے، لہجہ قرات مختلف ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اختلاف نہ کرو. یہاں اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ عمل الگ الگ ہونا اختلاف نہیں ہے. ایک دوسرے کو غلط کہے، وہ اس کو غلط کہے، وہ اس کو غلط کہے، یہ اختلاف ہے جس سے روکا جا رہا ہے. ورنہ ایک عمل کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، تین طریقے ہو سکتے ہیں. جب دونوں کو اللہ کے نبی مختلف طریقوں سے پڑھا رہے ہیں تو مختلف ہوئے یا نہ ہوئے. لیکن اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ دونوں صحیح ہیں، کوئی ایک دوسرے کی نفی نہ کرے. یہ اختلاف ہے جس سے روکا گیا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا، قرآن کی آیت رٹی ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے تفرقہ نہ ڈالو. کس کو تفرقہ کہتے ہیں؟ کتنے مسائل ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے. قرآن نے خود مثالیں پیش کی، حدیث میں مثالیں موجود ہیں. مسئلہ مختلفی ہونا عیب نہیں ہے، اس اختلاف کو مخالفت میں بدلنا عیب ہے. ہر ایک کہے کہ میں صحیح اور یہ غلط ہے، وہ کہے میں صحیح اور یہ غلط ہے، اور حالانکہ دونوں باتیں نبی علیہ السلام اور صحابہ سے ثابت ہوں تو پھر کسی ایک کو دوسرے کی نفی کی گنجائش ہے؟ ایسے تفرقے کی اجازت نہیں. اختلاف تو ہونا کوئی ناممکن. صحابہ میں اختلاف تھا تبھی امت میں آیا ہے، اور اس اختلاف کو غلط نہیں کہا گیا. بہت ساری مثالیں موجود ہیں، وقت نہیں ورنہ یہ مستقل موضوع ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل اسی طرح کا واقعہ پیش آیا. ان کے سامنے ایک آدمی نے قرآن پاک کی آیت پڑھی. آپ نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام جیسے نہیں پڑھا. حضور علیہ السلام کے پاس لے گئے. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، آپ بھی صحیح. اگر یہ بات تحقیق نہ کی جاتی اور نبی علیہ السلام سے تصدیق نہ کروائی جاتی تو دونوں میں سے قرآن کا حوالہ تھا نا. کوئی معمولی بات تھوڑی تھی، کوئی اخبار کی خبر تھوڑی ہے، کوئی کسی عام کتاب کا تراشا تھوڑا ہے.
قرآن پاک کی آیت کی بات ہو رہی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کیا لیول ہوگا سوچ کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے نبی علیہ السلام سے پڑھا وہ صحیح ہے اور یہ غلط پڑھ رہا ہے. اگر یہ تحقیق نہ ہوتی تو دونوں میں سے ہر ایک کا دوسرے کے بارے میں کیا خیال ہوتا؟ یہ قرآن بگاڑ رہا ہے، یہی ہوتا نا. یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے، پھر کیا فتویٰ لگتا، بات کہاں تک پہنچتی. اس کا مطلب ہے آپ جہاں ہیں آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، یہ بھی روایت بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت عمر کہنے لگے میں نے نہیں سنی، یہ بات تو نے کہاں سے سنی ہے؟ اب یہ بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے جو مثال ہمارے لیے پیش ہو گئی. حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں نے نہیں سنی، یہ تو نے کہاں سے سنی ہے؟ حدیثیں جمع ہو رہی ہیں، آج یہ دروازہ بند نہ ہوا تو یہ کچرا بھی شامل ہو جائے گا. بڑے احتیاط کر رہے تھے اس زمانے میں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذمہ دار صحابی ہیں. حضرت عمر نے ان سے کیا کہا؟ گواہ لے کر آؤ. وہ گئے، وہ گواہ لے کر آئے. ان کے گواہی پیش کرنے پر کہ واقعتاً یہ حدیث نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. تو حضرت عمر کے الفاظ سنیے گا. فرمانے لگے عمر کو کیا ہوا ہے کہ میں تجارتی کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کو نہ سن سکا اور میں رہ گیا. تم واقعتاً صحیح کہتے ہو تو اس کا مطلب ہے مجھے اپنے بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، تمہاری بات صحیح ہے اس معاملے میں. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی کئی جگہوں پہ ڈٹ جاتے ہیں نہیں ایسے ہے ہی نہیں، حالانکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حدیث مجھے نہیں پہنچی، میں لا علم تھا اپنی مصروفیات کی وجہ سے. ابو موسیٰ ٹھیک کہتے ہیں. یہ جو ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. آپ کی سب باتیں بالکل صحیح ہیں، جیسے قرآن ہے ویسے حدیث ہے. یہ جو حدیث ضعیف ہوتی ہے نا، اس کا ایک مفہوم ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے یہ بات پیش کی کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ہم اس کی تحقیق کریں گے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں. اب اس تحقیق کرنے میں تھوڑی کمزوری ہے تو اس کو ایک نام، اگر وہ زیادہ کمزوری ہے تو اس کو اور نام دیں گے. اس تحقیق میں جتنے سکم اور ڈاٹ آئیں گے نا، اس بنیاد پر اس کے نام مختلف ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث جناب قوی ہے، یہ حدیث حسن ہے. وہ مختلف اس کے سٹیپ کی وجہ سے اس کے نام ہے. ورنہ جب ثابت ہو جائے کہ یہ بات واقعتاً نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے تو پھر آپ کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. ہم اس کو تحقیق کے پروسیس میں رہتے ہوئے اس کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں، ورنہ وہ حدیث ہے ہی نہیں جو ضعیف ہے. وہ حدیث کیسے ہے؟ وہ بات ضعیف ہے بھائی، اس کے حدیث کے ثابت ہونے میں ضعف ہے، کمزوری ہے. ثابت ہو جائے تو پھر میرے نبی کی کوئی بات ضعیف، کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. تو یہ تحقیق کی بنیاد پر، اس لیے ہمارے ذمے کوئی بات کریں تو تحقیق سے کریں، بغیر ذمہ داری کے بات نہ کریں. ہماری بات کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے معاملات جڑے ہوئے ہیں، سمجھداری نفع نقصان جڑا ہوا ہے. اور اب جو میڈیا کا زمانہ ہے اس میں بھی مذہبی حوالے سے بھی محتاط رہیں اور دنیاوی حوالے سے بھی باتیں آگے نہ بیچیں، جھوٹ آ کے فروخت نہ کریں. لوگ پہلے ہی حالت جنگ میں ہیں اور پھر پہلے ہی اتنی انتشار ہے کہ اتنی دو نمبری کہ ایک آدمی لانچ ہوتا ہے مارکیٹ میں، وہ یہ کہہ کے آ رہا ہے سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، مولویوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، مسجدیں ان کی ہٹیاں ہیں، مدرسے ان کی دکانیں ہیں، یہ ان کا کاروبار ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، دین کو مشکل کرتے ہیں، اپنے اپنے گھروں اپنی اپنی بھیڑوں کے انہوں نے رنگ لگا رکھے ہوئے ہیں. یہ سارا کچھ یہ پھر نفع اٹھاتے ہیں. یہ سارا کچھ وہ کرتا ہے لیکن خود بھی دکان ہی لانچ کر رہا ہوتا ہے، خود ہی آئٹم دے رہا ہوتا ہے، خود ہی ایک فرقہ متعارف کرا رہا ہوتا ہے، خود بھی اپنی ہٹی کھول رہا ہوتا ہے. دوسروں کو کوسنے کے نام پر اپنے لیے سپیس اور گنجائش اور جگہ پیدا کر رہا ہے. وہ بھی ایک فرقہ بنا دیتا ہے، وہ بھی ایک ہٹی اور دکان بنا دیتا ہے، وہ بھی اپنے لیے کمائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، وہ بھی لوگوں کو ایک ذہن پہ متفق کر کے باقیوں سے الگ دھڑا بنا دیتا ہے، ایک نئی سوچ دے دیتا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے پہلے قوم سیاسی نعروں پہ بکتی آ رہی ہے کہ ایک آیا لیڈر، اس نے نعرے لگائے، یہ 1947 سے یہی کچھ چل رہا ہے، لوگ اس کے ساتھ لگ گئے. دوسرا آیا، اس نے گیٹ اپ بدل لیا، لوگ اس کے ساتھ لگ گئے.
तीसरा आया उसने और हुलिया बदल लिया, कोई वर्दी में आया, कोई जुब्बे में आया, कोई मूछों में आया, कोई दाढ़ी में आया, कोई तस्बीह में आया, कोई जनाब इस्लाम के नाम पर, कोई तरक्की के नाम पर, कोई जनाब मीडिया के नाम पर, कोई आजादी के नाम पर, कोई खुशहाली के नाम पर, कोई मॉडर्न और जिद्दत के नाम पर। न जाने इस कौम ने क्या क्या सितम और जुल्म सहे हैं। जैसे सियासी तौर पर लोगों के साथ पहले ज्यादती हो रही थी, आज भी हो रही है, और जैसे मजहबी हवाले से लोग पहले मुंतशिर थे, आज भी हैं, और पहले से कहीं ज्यादा है। पहले से जिन्होंने मरहम के नाम पर, पट्टी के नाम पर, लोगों को सुख पहुंचाने के नाम पर, मजहबी लोगों को निशाना बना के अपने लिए जगह पैदा की है, उन्होंने भी जख्म ही लगाए हैं, उन्होंने भी फिरका वारियत ही फैलाई है, उन्होंने ही दुकानदारी चलाई है, लोगों को सुख का सांस उन्होंने भी लेने नहीं दिया। लोग पहले से ज्यादा तकसीम हुए हैं, मुत्तफिक नहीं हुए। तो आप मुझे बताएं ये सही कैसे हो सकता है? जो काम सही हो तो उसके अच्छे नताइज होते हैं, जिसके नताइज मनफी निकल रहे हैं, लोग पहले से ज्यादा तकसीम है, तो फिर वो काम सही कैसे हुआ? पहले गलत था तो अब भी गलत है, हम गलत हैं तो आप भी गलत है। जिम्मेदारी का सबूत है। मजहबी आदमी को बहुत जिम्मेदारी से बात करना चाहिए, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा न करें। तो मामला इनफरादी जिंदगी का है, इज्तिमाई जिंदगी का है, घर के सरबराह हैं, मुल्क के सरबराह हैं, पार्टी के सरबराह हैं, आप सरपंच और सालिस हैं, या मजहबी पेशवा हैं, या किसी पोस्ट पर हैं, बात करने से पहले सोचें मेरी बात के असरात कितने होंगे, इसका नफा और नुकसान कितना होगा, लोग इस पे एतबार कितना करते हैं, उसके नताइज क्या निकालते हैं। तो ऐसा ना हो कि मैं तौबा कर लूं बात करके, लेकिन मेरी बात को जो ले जाएं वो तौबा ना करें और उसी को मरते दम तक बेचते रहें, तो मेरा गुनाह फरोख्त होता रहेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जिम्मेदारी का सबूत देने की तौफीक अता फरमाए।